بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، رب کریم کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے مجھ کو اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو ماہ رمضان کی یہ بابرکت ساعتیں نصیب فرمائی ہیں۔ رمضان کے روزے اور قیام کا موقع نصیب فرمایا ہے، تلاوت قرآن کی فرصت عطا فرمائی ہے۔ نیک اعمال میں سے مختلف اعمال کے اس موسم سے ہم اور آپ کو مالا مال کیا ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو، سبھی سامعین اور سامعات کو، اس مہینے کو اپنے حق میں گواہ بنا لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ماہ رمضان کے جو دروس سلسلہ وار چلتے ہیں، گزشتہ رمضان ہم لوگوں نے ایک موضوع کی شروعات کی تھی۔ وہ موضوع تھا نیکیوں کے احکام اور مسائل، یا فقہ الحسنات والسیئات، نیکی اور برائی کے احکام اور مسائل۔ پورا مہینہ ہم نے اس حوالے سے مختلف مسائل سنے، مختلف احکام سنے، جن کا تعلق نیکی کے کاموں سے تھا کہ نیکی کے کام کرنے سے پہلے یا کرتے ہوئے ہمیں اسلامی شریعت کی بتائی سکھائی گئی باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے، جو باتیں نیکی کے مسائل کے طور پر اسلام نے بیان کیے۔ گزشتہ رمضان مکمل ہوا، لیکن ابھی کچھ موضوعات باقی رہ گئے۔ ہم نے مناسب سمجھا تھا کہ اس موضوع کو مؤخر کر کے اس رمضان میں ہم اس موضوع کو مکمل کر لیتے ہیں۔ چنانچہ آج اسی سلسلے کا یہ پہلا درس ہے، اور ہم آپ کے سامنے اس درس میں اس مسئلے کی وضاحت کرنے جا رہے ہیں کہ کیا نیکی کا فائدہ، والدین کی نیکی کا فائدہ اولاد کو ملتا ہے؟ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس مسئلے کو قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے واضح الفاظ میں بیان فرمایا ہے، اور اس مسئلے کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ہماری اور آپ کی زندگی میں ہم اور آپ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اپنی زندگی کا محور ہم اپنی اولاد کو، اولاد کے مستقبل کو بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے اس بنیادی تقاضے کے بعد اگر دنیا اور دنیا کے مسائل کی بات کریں
تو عام طور پر ہمارا ذہن یہی ہوتا ہے کہ بھئی ہمارا کیا ہے، ہماری تو زندگی ہو گئی، ہم اپنے بچوں کی فکر کریں۔ کتنے والدین ہیں جو اپنے بچوں کا مستقبل سنوارنے کے لیے محنت کرتے ہیں، ان کا اپنا کھانا پینا، ان کے اپنے روزمرہ کے مسائل ان کو پریشان نہیں کرتے جتنا زیادہ بچوں کا مستقبل انہیں پریشان کرتا ہے۔ کئی والدین تو ایسی بھی مثالیں پیش کرتے ہیں کہ اپنا بنا بنایا کاروبار، جمع جمایا گھر اور اپنے رشتہ دار تعلقات سب کو ایک طرف رکھ کر محض اپنے بچوں کی بہتر تعلیم یا اپنے بچے کے کام کاج کی جگہ اس کے لیے بہتر سہولیات فراہم کرنے کے مقصد سے شہر ہجرت کر جاتے ہیں، ملک سے دوسرے ملک ہجرت کر جاتے ہیں۔ یہ والدین کی شفقت ہے، یہ والدین کا اپنی اولاد کے تئیں قربانی اور ایثار کا جذبہ ہے، اور یہ والدین کے اسلامی شریعت نے جو مقام ان کو دیا ہے اس کی معنویت اور اس کی گہرائی کو بتانے والا ایک جذبہ ہے جس کے الگ الگ مظاہر ہم اور آپ اپنی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں۔ اسلامی شریعت ہم اور آپ کو ایک مسئلہ یہ بھی بتاتی ہے کہ دیکھو، تم اپنے بچے کے مستقبل، اپنی اولاد کے مستقبل کو سنوارنے کے سلسلے میں یہ جو سوچتے ہو کہ ان کا مستقبل اچھا ہو اس لیے ہم قربانی دیں گے، ایثار سے کام لیں گے، یہ اچھی بات اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس سے زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ تم اس حقیقت کو جان لو کہ تمہاری نیکیاں، تمہارے بات، تمہاری اپنی اولاد کو فائدہ پہنچانے والی بنیں گی۔ یعنی تم نیکی کرو، تم اچھائی کرو، تم خیر کے کام میں آگے بڑھو، تم اللہ کی بندگی کرو، تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سکھائی تعلیمات پہ عمل کرو، اس کا فائدہ تم کو تو ملے گا۔ آپ اور ہم نے یہ بات سنی ہے کہ اسلامی شریعت کے مطابق کسی بھی نیکی کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی یا تو دنیا میں دیتے ہیں یا آخرت میں دیتے ہیں یا دونوں جگہ پر دیتے ہیں۔ اگر اس کے دنیاوی فوائد آپ کو ملتے ہیں تو ساتھ میں آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی اولاد کو بھی آپ کی نیکی فائدہ پہنچاتی ہے۔ آپ کے نیک ہونے سے آپ کی اولاد کا بھلا ہوتا ہے، آپ کی اولاد کا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ اسلامی شریعت ہم اور آپ کو سکھاتی اور بتاتی ہے، اور یہ فائدہ جس طرح آپ کی نیکی کا آپ کی دنیا میں آپ کو ملتا ہے اور آپ کی نیکی آپ کی آخرت میں آپ کو فائدہ پہنچاتی ہے، بالکل ہو بہو اسی طرح آپ کی نیکی کا فائدہ آپ کی اولاد کو دنیا میں بھی ملتا ہے اور ان کی آخرت میں بھی آپ کی نیکی کا فائدہ ان کو ملتا ہے۔ کیسے؟ آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں، قیامت کے دن نبی علیہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، اس دن جو ہے اولاد اپنے والدین سے، والدین اپنے اولاد سے بھاگے گی۔ یہ بالکل حقیقت ہے، لیکن آخرت میں کیسے آپ کی نیکی اس کو فائدہ پہنچا سکتی ہے اور دنیا کے اندر آپ کی نیکی اسے کیسے فائدہ پہنچا سکتی ہے، یہ مسئلہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر بیان کیا ہے۔ ہم شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے اس مسئلے سے کہ کیا والدین کی نیکی اپنے اولاد کو فائدہ پہنچاتی ہے؟ اس مسئلے کی کوئی دلیل قرآن و سنت کے اندر پائی جاتی ہے؟ اس مسئلے کی دلیل سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ و خضر علیہم السلام کا جب واقعہ بیان کیا تو وہاں اللہ تعالی نے تذکرہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا جو واقعہ ہے اس میں ایک واقعہ یہ بھی اللہ تعالی نے بیان کیا ہے کہ دونوں چلے جا رہے تھے۔ معاہدہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ حضرت خضر کے کسی بھی مسئلے پر کوئی سوال نہیں کریں گے تاکہ حضرت خضر خود ان کو بتائیں، حضرت موسیٰ آگے بڑھ کر خود سوال نہ کریں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 3 مرتبہ ایک بعد دیگر سوال کر لیے تھے، تو ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ وہ دونوں کے دونوں ایک شہر میں داخل ہوئے۔ جب شہر میں داخل ہو کر شہر سے نکل شہر میں گئے تو شہر کے لوگوں نے ان کی مہمان نوازی نہیں کی، مہمان نوازی نہیں کی۔ اب ان کا حق بنتا تھا لیکن نہیں دیا گیا۔ دونوں باہر نکل رہے تھے تو دیکھا کہ ایک دیوار جھک گئی ہے، قریب ہے کہ گر جائے۔ حضرت خضر نے اس دیوار کو سہارا دے دیا، اس دیوار کو ٹھیک کر دیا کہ وہ دیوار گر نہ جائے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر اعتراض کیا، کہا ان لوگوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، ہمارا حق نہیں دیا، اور آپ ان کی گرتی دیوار کو سہارا دینے جا رہے ہیں۔ حضرت خضر نے کہا دیکھو موسیٰ، آپ نے ہمارے ساتھ درمیان میں آپس میں جو معاہدہ ہوا تھا اس کی خلاف ورزی کی ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت خضر نے اس مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے کہ یہ جو بھی انہوں نے کیا اللہ کے حکم سے کیا ہے، یہ مسئلہ بیان کرتے ہوئے کہا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ کہا کہ جو دیوار گر رہی تھی میں نے سہارا دے دیا، اس دیوار کا معاملہ یہ تھا کہ وہ دیوار دو غریبوں یتیم بچوں کی تھی، دو یتیم بچوں کی تھی، اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ دبا ہوا تھا۔ ابھی بچے چھوٹے ہیں، یتیم ہیں، اگر وہ دیوار گر جاتی، وہ خزانہ باہر نکل آتا، لوگ لوٹ لیتے، نقصان ہو جاتا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، لیکن معاملہ یہ تھا کہ یہ بچے یتیم ہونے کے ساتھ ساتھ ان دونوں کا جو باپ تھا بہت نیک انسان تھا، ان دونوں کا باپ بہت نیک انسان تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہ دیوار کھڑی رہے تاکہ یہ بچے بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں اور اس کے بعد اپنے اس مال سے مستفید ہوں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا اظہار کرتے ہوئے مجھے ایسا کرنے کا حکم دیا۔ واقعہ مکمل ہوتا ہے، لیکن جو سبق ہم اور آپ کو یہاں ملتا ہے وہ یہ کہ حضرت خضر نے یہ بات کہی کہ ان بچوں، یتیم بچوں کے مال کی حفاظت کا اللہ نے حکم جو دیا اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں کا باپ بڑا نیک تھا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ باپ سے مراد براہ راست باپ نہیں بلکہ 7 پشتوں پیچھے دادا ان کا بہت نیک انسان تھا۔ ان کا جو دادا تھا، ان دو یتیم بچوں کا جو دادا 7 پشتوں پیچھے تھا، وہ اصل میں بہت نیک تھا۔ مفسرین کی اس قول کی روشنی میں بعض اہل علم نے لکھا ہے نہ صرف یہ کہ آپ کی نیکی آپ کے بچوں کو فائدہ پہنچاتی ہے بلکہ آپ کے پوتا پوتی، نواسا نواسی یا اس کے بعد کے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہیں آپ کے اپنے بڑوں کی نیکیوں کا فائدہ آپ کو پہنچا سکتے ہیں، یہ مفسرین کرام نے لکھا۔ معلوم یہ ہوا کہ والدین کی نیکی کا فائدہ بچوں کو ملتا ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس مسئلے میں اس بات کی دلیل ہے کہ نیک آدمی جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ذریت کی بھی حفاظت کرتے ہیں، نہ صرف اس کی بلکہ اس کی ذریت کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اور اس کی عبادت کی برکت اس کی ذریت کو بھی ملتی ہے دنیا اور آخرت میں۔ دنیا میں کیسے ملتی ہے؟ دنیا کے اندر آسانیاں، مشکلات سے نجات کی شکل میں، اور آخرت میں کیسے ان کی نیکی کا فائدہ ذریت کو ملتا ہے؟ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے یہ بات ذکر کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن میں کہا اس دن محشر کے میدان میں ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگے گا، وہ بالکل برحق ہے، بجا ہے، جب تک حساب و کتاب نہ ہو جائے ہر آدمی نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا۔ لیکن ایک مرتبہ حساب و کتاب کے بعد یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعمال نامے دے دیے جانے کے بعد نیک والدین کو جب اپنے بارے میں اطمینان ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اولاد کا فائدہ کیسے کرے گا؟ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں آخرت میں فائدہ یہ ہوگا کہ بشفاعتہ فیہم ورفع درجتہم الی اعلی درجۃ فی الجنہ لتقر عینہ بہم، کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سفارشی بنا دیتے ہیں، والدین کو اپنے حق میں، اپنی اولاد کے حق میں سفارشی بنا دیتے ہیں، ان کی نیکیاں اس طرح بھی ان کو فائدہ پہنچاتی ہیں، اور دوسری طرف اس طرح بھی فائدہ پہنچاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے اولاد کے درجات کو جنت میں بلند کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ گویا اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو بات بیان کی وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان کے والد یا ان کا کوئی دادا نیک تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کو اس کا فائدہ پہنچایا، ان کے خزانے کی حفاظت کی،
اللہ تعالیٰ نے والد کی نیکی کی برکت دنیا میں یوں عطا کی کہ اولاد کی حفاظت، ان کے مال کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نیکی کا فائدہ ہماری اپنی اولاد کو بھی پہنچتا ہے اور اس کے بعد کی اولاد کو بھی پہنچتا ہے۔ سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ اسی مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ حفظ بصلاح ابیہما، ان دونوں یتیم بچوں کی حفاظت یا ان کے مال کی حفاظت ان کے والد کی نیکی کی وجہ سے کی گئی۔ وَلَمْ يُذْكَرْ لَهُمَا صَلَاحٌ، حالانکہ ان دونوں کے خود کے نیک ہونے کا کوئی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا ہے۔ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ كَانَ الْأَبُ السَّابِعُ، اور یہ بات پہلے بیان کی جا چکی ہے کہ وہ 7واں باپ تھا، یعنی دادا پردادا 7ویں پشت میں سب سے نیک جو انسان تھا، اس کی نیکی کی برکت اللہ تعالیٰ نے اس طرح ظاہر فرمائی۔ سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے۔ میں جو بات آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہماری نیکیاں ہمارے اپنے اولاد کو فائدہ پہنچاتی ہیں، یہ بات قرآن مجید کی اس آیت سے ثابت ہوتی ہے۔ اسی لیے بعض سیرت نگاروں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت میں یہ بات نقل کی ہے کہ رات میں اٹھ کر تہجد پڑھتے ہوتے، نماز پڑھ رہے ہوتے، نماز کے دوران اپنے بازو اپنے بچے کو لیٹا ہوا سوئے ہوئے اپنے چھوٹے سے بچے کو دیکھتے تو کہتے من اجلی کا یا بنی، اے میرے بیٹے تیری خاطر بھی میں عبادت کر رہا ہوں۔ عبادت تو اللہ کی کر رہا ہوں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں، لیکن میں صرف اپنے فائدے کے لیے نہیں، میرے اپنے فائدے کے ساتھ من اجلی کا یا بنی، اے میرے بیٹے میں تیرے لیے بھی یہ کر رہا ہوں۔ وَيَتْلُو وَهُوَ يَبْكِي، اور روتے روتے اللہ تعالیٰ کے اس قول کی تلاوت کیا کرتے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ بہت نیک تھا، ان کا باپ بہت نیک تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اثر بھی اس مسئلے کو واضح کرتا ہے کہ والدین کی نیکی اولاد کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ اسی لیے والدین کو اس جذبے کے ساتھ بھی نیکی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر راضی ہوگا تو جہاں ہماری دنیا آخرت سنوارے گا، وہیں ہمارے اپنی نیکیوں کا فائدہ ہماری اپنی اولاد کو بھی اللہ چاہے تو پہنچا سکتا ہے۔ حاضرین گرامی، تاریخ اسلام میں اگر آپ یہ بات پڑھ کر دیکھیں تو سلف صالحین کی نظر میں اس معاملے کی بڑی اہمیت تھی۔ وجہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی کوشش کرتے، وہیں اس بات کی بھی کوشش کرتے کہ خود اپنی زندگی میں اتنے نیک ہو کہ اس نیکی کا اثر تربیت کے ناحیے سے بھی اپنی اولاد پر ہو، اور دوسری طرف اس نیکی کے خیرات اور برکات بھی اگر ظاہر ہوں تو اللہ تبارک و تعالی ان کی اولاد کو بھی اس میں شامل رکھے۔ مدینے کے جو تابعین مشہور تابعین ہیں ان میں سے ایک نام عبیداللہ بن عبداللہ ابن عتبہ بن مسعود کا نام ہے۔ ان کی سیرت میں ایک واقعہ یہ نقل کیا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ اپنا ایک گھر بیچا، تقریباً 8 لاکھ درہم میں بیچا۔ تو لوگوں نے ان کو مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ کافی زیادہ مال آیا ہے، ایک کام کیجئے کہ اپنی اولاد کے لیے کچھ ذخیرہ کر کے چھوڑ دیجئے۔ تو انہوں نے ایک جملہ یہ کہا کہ میں ایک کام کرتا ہوں کہ یہ مال اپنی اولاد کے لیے ذخیرہ کروں گا، لیکن طریقہ یہ کہ ذخیرہ اللہ تعالیٰ کے پاس کروں گا۔ میں مال اللہ تعالیٰ کے پاس ذخیرہ کر دوں گا، یعنی اٹھا کر رکھوں گا، اور پھر میں اللہ تعالیٰ کو اپنے اولاد کے لیے چھوڑ دوں گا۔ مطلب یہ کہ میں سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ میں اللہ کے لیے پورا مال خرچ کر دوں گا تو اللہ تبارک و تعالی میرے اس خرچ کرنے کی برکت کو یوں بھی ظاہر کرے گا کہ کل میرے بچوں کی حفاظت اور ان کا ذمہ دار اللہ تبارک و تعالی ہو جائے گا۔ اسلامی شریعت ہمیں یہ ادب سکھاتی ہے، جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی کہ تم اگر صدقہ کرنا چاہو تو 1/3 صدقہ کرو، اپنے پورے مال کو صدقہ نہ کر کے 1/3 صدقہ کرو، لیکن 1/3 سے زائد صدقہ نہ کر کے بقیہ مال اپنی اولاد کے لیے باقی چھوڑو۔ عبیداللہ بن عبداللہ ابن عتبہ ابن مسعود رحمت اللہ علیہ کی اس واقعے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ انہوں نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا تھا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو گھر بیچا تھا
اس گھر کا پورا مال انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا تھا اور کہا تھا یہ پورا کا پورا اللہ کی راہ میں دے کر میں اللہ سے یقین رکھتا ہوں کہ کل اللہ تعالیٰ میرے بچوں کی حفاظت کا ذمہ دار ہو جائے گا، میرے بچوں کا والی اور مولا ہو جائے گا، میرے بچوں کا اللہ تعالیٰ ذمہ دار ہو جائے گا۔ حاضرین گرامی، یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں جو اس بات کی دلیل، اس بات کے حوالے کے لیے تھیں کہ والدین کی نیکی کا فائدہ اولاد کو بھی پہنچتا ہے، اور جس طرح والدین مال و دولت، جائیداد اور کاروبار اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کر جانے میں خوشی محسوس کرتے ہیں، اطمینان محسوس کرتے ہیں، اس سے کئی زیادہ والدین کو اس کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم اتنے نیکیاں کریں کہ ہماری نیکی ہماری دنیا ہی نہ آباد کرے بلکہ ہم سے آگے بڑھ کر ہماری اولاد کے مستقبل کو بھی سنوارے، ہماری آخرت ہی میں صرف کام نہ آئے بلکہ ہمارے ساتھ ساتھ ہماری اپنی اولاد کے آخرت میں ان کے لیے بھی معاون اور مددگار ہو۔ اس کی کوشش ہم اور آپ کو کرنی چاہیے۔ حاضرین گرامی، میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو اسلامی شریعت کی اس تعلیم کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ والدین کی نیکی اولاد کا بھی فائدہ کرتی ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو نیک اور صالح بنائے، اور ہماری اپنی نیکی کا ہماری دنیا میں اور ہمارے بعد ہماری اپنی اولاد کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ بہتر اثر ظاہر فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔